اس کائنات کو پہنچنے والا فیض، اس کائنات کو جو کچھ بھی فیض پہنچ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو پہنچنے والا فیض انسان کامل کے توسط سے، کسی انسان کامل کے وسیلے سے ہی پہنچتا ہے۔ ایک انسان ہی ہے جو اس پوری کائنات کو فیض پہنچا رہا ہوتا ہے، مگر وہ انسان عام انسان نہیں بلکہ انسان کامل۔ تو انسان کے اندر وہ وائبریشنز ہیں، انسان کے اندر وہ انرجی ہے، وہ ایک ریالٹی ہے کہ جس سے وہ اپنے باہر کی دنیا میں تبدیلی لے آتا ہے۔ صرف کیا ہے، ایک توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا اپنے اس دھیان میں، اپنے اس پریکٹس میں، اس ایکسرسائز میں میچور ہونے کی، پکا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بادشاہ اکبر کے دربار میں تانسین نے دیپک راگ گا کر آگ لگا دی تھی، دیے میں آگ لگ گئی تھی، اور اسی پہ مومن خان مومن کا ایک شعر ہے نا کہ اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ تو یہ ہر تانسین کے بارے میں یہ کہا تھا۔ بہرحال ناہید ایک سیارہ ہوتا ہے، اس کی ڈیٹیل میں اب نہیں جاتے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جو راگ ملہار ہوتا ہے، راگ ملہار کے گانے سے بارش ہو جاتی ہے۔ اور مہدی حسن کا بھی واقعہ ہے کہ کسی جگہ پہ انہوں نے غزل پرفارم کی تھی، کچھ راگ چھیڑے تھے تو وہاں پر گلاس ٹوٹ گئے تھے۔ یہ وائبریشنز ہوتی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ راگوں کی، ہر راگ کی ایک مخصوص فریکوینسی ہوتی ہے، مگر یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ انسان گا رہا ہے تو آ رہی ہے نا، انسان کے اندر سے آ رہی ہے، ایک تسلسل ہے فریکوینسی کا، ٹھیک ہے؟ تو انسان کے اندر اس کی سوچ، اس کے الفاظ، اس کی نیت، اس کی فریکوینسیز سب میں اتنی قوت ہے کہ ایک چھوٹا سا بدلاؤ، چھوٹا سا چینج بھی زندگی، تقدیر اور ماحول میں بڑے اثرات پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کی چھوٹی سی اندرونی تبدیلی باہر کی دنیا میں بڑا اثر لاتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے نا، وفی انفسکم افلا تبصرون، خود تم میں تو کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ تمہارے اپنے اندر جو پاور، جو انرجی ہے، جو ریالٹی ہے، اس پر تمہارا دھیان نہیں ہے۔ تو روحانیت کہتی ہے کہ انسان کی نیت، دعا، محبت، خیر اور پاکیزہ دل، یہ سب روحانی لہریں ہیں جو حقیقت میں کائنات پر اثر ڈالتی ہیں۔ ایک نیت تقدیر بدل سکتی ہے، ایک دعا تقدیر بدل سکتی ہے، ایک دعا غیب کے دروازے کھول سکتی ہے، ایک شکر سے نعمت دگنی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ ساری نیت ہے۔ حدیث پاک ہے نا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جب بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ میرے پاس پیدل چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اچھا دیکھیں، آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مسٹرڈ سیڈ فیتھ کے بارے میں سنا ہے؟ کبھی اس کے بارے میں پڑھا ہے؟ جانتے ہیں مسٹرڈ سیڈ فیتھ؟ اچھا دیکھیں، مسٹرڈ سیڈ فیتھ کیا ہوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں سے ہے، اور یہ بائبل میں ہے۔ بائبل کے جو چیپٹر ہے گاسپل آف میتھیو میں ہے، اس میں ہے کہ if you have even a very small amount of faith like a tiny mustard seed, you can say to this big mountain move from here to there and it will move۔ تو یہ میتھیو میں یہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہارا ایمان رائی کا جو دانہ ہوتا ہے، تمہارا ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اور تم پہاڑ کو کہو کہ یہاں سے ہٹ اور وہاں چلے جا، تو وہ پہاڑ کو بھی تمہارا وہ ایمان جو رائی کے برابر یا رائی کے دانے کے برابر ہوگا، وہ اس پہاڑ کو ہلا سکتا ہے۔ اور ہندوازم میں آپ نے سنا ہوگا ایک ان کا پاپولر اور پاورفل پرنسپل ہے، لا آف کرما۔ کرما کیا ہوتا ہے؟ کرما مینس ڈیڈ، ورک، ایکشن اور ایکٹ۔ اور یہ ہے کہ صرف اور صرف ایکٹ یا عمل یا ایکشن نہیں، اٹ از آلسو دا انٹینشن آف دا پرسن بیہائنڈ دا ایکشن۔ کہ کرما ایک ایسا پرنسپل ہے کہ یہ کہتا ہے کہ ہر چھوٹا عمل، اور صرف عمل نہیں، اس عمل کے پیچھے نیت یا ارادہ، یہ یونیورس میں توانائی بھیجتا ہے۔ کہ ایک ارادہ بھی کیا تو وہ یونیورس میں، کائنات میں ایک توانائی بھیجتا ہے، اور وہ پھر پلٹ کر بھی واپس آتا ہے۔ اس کو مکافات عمل بھی کہتے ہیں نا،
کہ جو نیت جو ارادہ آپ اس یونیورس میں اس کائنات میں بھیجو گے پلٹ کے آپ کو ویسا ہی ریٹرن ملے گا. ہر چھوٹا سا عمل اور اس کے پیچھے کا ارادہ اور نیت. ٹھیک ہے, جس طرح سے وہ بات ہے نا کہ تالاب میں ایک پتھر پھینکا جائے, ایک ٹھہرا ہوا پانی ہے, تالاب میں ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے, تو تالاب میں اگر ایک پتھر پھینکا جائے تو اس سے جو رپلز یا لہریں بنیں گی وہ پتھر پھینکنے والے کی طرف بھی آئیں گی. تو گوتم بدھ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا بدھسٹ جو ہوتے ہیں, تو بدھ کہتے ہیں کہ ایک خیال پوری حقیقت بنا دیتا ہے. یعنی تھاٹ سے ایموشن سے ایکشن, اور پھر ایکشن سے ڈیسٹینی بنتی ہے. کہ خیال جذبہ بنتا ہے, جذبات سے انسان کوئی قدم اٹھاتا ہے, کوئی عمل کرتا ہے, کوئی ایکشن لیتا ہے, اور وہی اس کی تدبیر اور اس کے بعد پھر وہ اس کی ڈیسٹینی یا اس کی قسمت بن جاتا ہے. کنکلوژن یا سمرائز کریں آج کے سیشن کو, تو حقیقت کی طرف ہم آئیں گے اس کنکلوژن میں کہ بعض لوگ اپنی سوچ, نیت, دل کی صفائی اور اپنی روحانیت کی وجہ سے کائنات کی توانائی, یونیورسل انرجی کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں. ان کی فریکوینسی اور کائنات کی فریکوینسی ایک جیسی ہوتی ہے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ کائنات کی نہیں بلکہ عرش تک کی جو فریکوینسی ہے اور ان کی فریکوینسی ایک جیسی ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, ان کی دعا جلد قبول ہوتی ہے, ان کی بات میں اثر ہوتا ہے, فیصلوں میں برکت ہوتی ہے, مشکلات خود راستہ چھوڑ دیتی ہیں, وہ چیزیں ان کی طرف کھینچنے لگتی ہیں جن کا وہ ارادہ کرتے ہیں. یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ دنیا کو صرف ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھتے, اندر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. ان کا ہر لفظ انرجی کا یونائٹ ہوتا ہے, ہر جملہ قوت کا ایک خزانہ اور ذخیرہ ہوتا ہے. ایک مخصوص وائبریشن, ریڈیشن ان کی باتوں میں, ان کی آواز میں ہوتی ہے اور ایک اثر پیدا کر دیتی ہے, کیونکہ ان کا جو کاسمک ورلڈ میں ایک مقام ہوتا ہے, بظاہر بول یہاں سے رہا ہوتا ہے, بول یہاں رہا ہوتا ہے, تاثیر عرش پر ہوتی ہے یا ہوتا وہ فرش پر ہے. اس کی باتوں میں, اس کے ارادوں میں جو تاثیر ہوتی ہے وہ عرش کی ہوتی ہے. اس کے جسم سے ایسی ریز پیدا ہوتی ہیں, ایسی لہریں پیدا ہوتی ہیں جو اس کے گرد و نواح میں یا اس کے گرد ایک نور کا حالہ, دائرہ بنا دیتی ہے, جو نظر تو نہیں آتا لیکن اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. ایسے شخص کے پاس جو بھی بیٹھتا ہے اس دائرے کی کشش نفس کا تزکیہ کر دیتی ہے. یہ جو وائبریشنز ہوتی ہیں نا اس کے ارد گرد, وہ اس کے اندر, اس کے قریب جو آ جاتا ہے, تو یہ جو وائبریشن, یہ جو انرجی ہوتی ہے, یہ جو اس کے ارد گرد ایک نور کا حالہ ہوتا ہے, ایک حصار ہوتا ہے, وہ جو قریب بیٹھتا ہے اس کا بھی تزکیہ نفس کر دیتی ہے. اور اگر اس کے پاس بار بار بیٹھا جائے تو گناہ کے جو تباہ کن اثرات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں کا مشاہدہ ہوگا کہ ایسی ہستی کے پاس زیادہ سے زیادہ بیٹھنے کو جی چاہتا ہے. مولانا رومی نے کہا ہے نا کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. کہ انسان ساری زندگی عبادتیں کرتا رہے, ساری زندگی اطاعت کرتا رہے, لیکن وہ جو لمحہ ہوتا ہے اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے کا, ایک چھوٹا سا لمحہ ایک بہت بڑا اثر لے آتا ہے, بہت بڑی تبدیلی لے آتا ہے. تو بہرحال زندگی اتنی بڑی نہیں جتنی لگتی ہے. ہمیں نہیں احساس ہوتا کہ زندگی بہت چھوٹی ہے, تو زندگی اتنی بڑی نہیں جتنی لگتی ہے. اسے بدلنے کے لیے بڑا قدم نہیں, چھوٹا قدم چاہیے ہوتا ہے. تو بٹرفلائی ایفیکٹ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ بٹرفلائی ایفیکٹ ہمیں کہتا ہے کہ تمہارا چھوٹا قدم, چھوٹی نیت, چھوٹی کوشش پوری کائنات کو ہلا سکتی ہے. اسمال وائب بگ ریالٹی. ٹھیک ہے, اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمارے لیے وہ بٹرفلائی ایفیکٹ کیا ہے؟ ہمارے لیے وہ بٹرفلائی ہے کہ جو بگ ریالٹی تک پہنچا سکتی ہے, وہ بٹرفلائی ہے طلب. ایک ارادہ ہی کرنا ہے. صرف طلب سے ہم ایک بہت بڑا حقیقت کا ذخیرہ حاصل کر سکتے ہیں. طلب سے تصور ملتا ہے, تصور سے مشاہدہ یا مشاہدہ حق ملتا ہے. آج کا ٹاپک یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک بٹرفلائی ٹیکنیک, یہ کہلاتا ہے بٹرفلائی ٹیپنگ بھی کہلاتا ہے,
और बटरफ्लाई हग भी कहलाता है। बटरफ्लाई हग वो क्या होता है, पहले वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखें, ऐसे करें, ऐसे, ठीक है, ये यू ऐसे करें और इसको अपने सीने पे ऐसे रखें और फिर ये बटरफ्लाई हग कहलाता है। और आंखें बंद करके गहरी सांस लें, नाक से सांस लें और मुंह से सांस बाहर निकालें। ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा उसके लिए रिलीफ देता है। कैसे करना है? जैसे बच्चे को गोद में उठा के थपकी देते हैं ना, सहलाते हैं, तो ये इसी तरह से है अपने आप को गले लगाना। ये बटरफ्लाई हग कहलाता है। ऐसे अपने आप को गले लगाना और अपने आप को अपना सहारा खुद बनना। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं अकेले में भी, कभी कभी लोगों के सामने करेंगे तो शायद आपको जादू की झप्पी, बिल्कुल अपने आप को ही जादू की झप्पी। ठीक है,